میرے سامنے لیٹے لیٹے تمہیں ہادی کیسا لگتا ہے؟ ریماز سے پوچھا، جو اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اپنے وہ کھولے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کا سوال سن کر اس کی طرف مڑی۔ ہادی اچھا ہے، ویسا نہیں جیسا ہم سمجھتے تھے۔ رسام کو دیکھا جو لیٹے لیٹے چھت کو گور رہی تھی۔ رسام اس کا جواب سن کر، ہاں یہ تو ہے، وہ ایسا نہیں جیسا ہم سوچتے تھے اس کے بارے میں۔ شفیق انکل سے تھوڑا الگ ہے، بہت سیریس رہتا ہے۔ اور شفیق انکل اس دن ملے، لگا ہی نہیں پہلی دفعہ ملے۔ ریماز اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سب کی اپنی اپنی نیچر ہوتی، مجھے اور تمہیں ہی دیکھ لو۔ رسام نے اسے فوراً دیکھا لیکن بنا کچھ کہے دوبارہ لیٹ گئی۔ ریماز کو اس کا جواب نہ دینا عجیب لگا۔ وہ اٹھ کر رسام کے پاس آئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیا سوچ رہی ہو؟ رسام فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں جو سوچ رہی تم سنو گی تو جوتے مارو گی۔ ریماز سیریس ہوتے، پہلیاں مت بجوا، سیدھی طرح بتاؤ۔ اور اٹھ کر جانے لگی۔ رسام اس کا ہاتھ پکڑ، یہاں بیٹھو تم، مجھے پتہ کیا لگتا۔ ریماز اس کی آنکھوں میں دیکھتے پر رسام 2 منٹ جب کچھ نہ بولی تو اب بولو گی بھی؟ مجھے لگتا ہادی تمہیں پسند کرتا ہے۔ ریماز کو دیکھتے پر ریماز اسے ایسے ہی سیریس دیکھتے۔ اچھا، اور یہ کب لگا آپ کو؟ یار تم نہیں دیکھتی، وہ تمہیں کیسے دیکھتا؟ تم دیکھ کے وہ چپ کر جاتا، کوشش کرتا کہ تم بولو اور وہ سنے۔ آج بھی دیکھا نہیں اس نے کتنی ہیلپ کی، اور اس دن بھی وہ کتنی دیر رک کر رہا۔ مجھے لگتا دوبارہ لیٹتے، ہو بھی سکتا یا شاید میرا وہم ہو۔ ریماز اس کو لیٹتے دیکھ، چلو جو تمہیں کنفرم ہو جائے تو مجھے بھی بتانا۔ اور اٹھ کر دوبارہ اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ رسام اسے ایسا دیکھ کتنی ہو نہ تم، وہ تمہیں پسند کرتا اور تمہارا اتنا ٹھنڈا ریئیکشن۔ ریماز لکھتے لکھتے، سو جاؤ رسام۔ ریماز لکھ تو رہی تھی پر اس کے دماغ میں رسام کی باتیں چل رہی تھیں۔ ہادی جتنی دفعہ بھی ملا تھا، ان سب کچھ دماغ میں سوچتے وہ مسکرا دی۔ حیدر کی نے شرمین کو بہت ٹھیس پہنچائی تھی، جس کا وہ جلد از جلد بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے علینا کو بار بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ حیدر کے بنا کچھ نہیں، نہ ہی وہ اتنی ڈیرنگ اعجاز اس ڈب سے واقف تھا۔ پر علینا اسے حیدر کو بتانے سے روک دیا تھا۔ لفظوں کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، جو کام کوئی اور نہیں کر پاتا لفظ کر دیتے ہیں۔ علینا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شرمین کا بار بار کہنا اس کے ارادے کو بدل گیا اور اس نے شرمین کا چیلنج لے لیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ جب حیدر کو بتائے گی کہ چیلنج تھا تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گا، بلکہ خوش ہوگا کہ اس نے اس کے بنا کوئی چیلنج پورا کیا۔ پر انجان میں حیدر کو اسی طرح دور بھیجا جائے گا، وہ یہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ شرمین نے چیلنج دیا کہ وہ حیدر کو سب سے دور کریں، کہ وہ کچھ دن یونیورسٹی نہ آئے، 15 سے 20 دن نہ ہی اپنے گھر رہے، مطالبہ گھر سے جانا پڑے۔ علینا نے یہ چیلنج پہلے قبول نہیں کیا تھا۔ بعد میں ہادی کی باتیں سن کر اس کو بھی لگا کہ چیلنج جیسا بھی ہو لے لینا چاہیے۔ اب بس اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، جس میں اعجاز بھی شامل تھا۔ علینا کے ساتھ وہ کرتا نہ کرتا، وہ بس چیلنج ہے جانتا تھا، یہ نہیں کہ چیلنج اصل ہے کیا۔ ریماز اور رسام فری پیریڈ میں باہر آ کر بیٹھی تو ریماز نے شام کو شفیق انکل کی طرف جائیں گی۔ رسام اسے دیکھتے ہادی سے ملنے۔ ریماز نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تو سمو اچھا صرف شفیق انکل سے ملنے جائیں گے، چلو میں کچھ لاتی ہوں کھانے کے لیے۔ ریماز نے سیل نکال کر شفیق کو کال کی تاکہ بتا دے کہ شام کو وہ آئیں گی، لیکن کال ہادی نے اٹھائی۔ السلام علیکم۔ ریماز نے ہادی کی آواز پہچانتے وعلیکم السلام، انکل کا سیل تمہارے پاس کیسے؟ ہادی جو یونیورسٹی سے باہر نکل رہا تھا رک کر، سوری وہ آج صبح غلطی سے بابا کا فون میں لے آیا ہوں، دو ایک ہی جیسے سیٹ تو جلدی میں ان کا اٹھا لیا، اب صبح سے ان کی کالز میں ہی ریسیو کر رہا ہوں۔ ریماز فوراً پھر سے سوری، چلو گھر جاؤ تو انکل سے میری بات کروا دینا، آپ کو بابا سے بات کرنی تو میں دوسرا نمبر ٹیکسٹ کر دیتا ہوں، آپ اس پہ کال کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر دو۔ وہ کال ختم کر کے نمبر سیو کر رہی تھی کہ حیدر آیا۔ اس کے بینچ پر اپنی بکس رکھتے، اپنے پرانے دوستوں کو بھی پوچھ لو، نیو کیا ملے، ہمیں بھول ہی گئی ہو تم۔ ریماز نے اس کی طرف دیکھتے، یہ کیسا سوال، پھر خود ہی کہتے نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ حیدر سوال عجیب ہے، وہ میں سوچا چینج کروں، تم ہی کہتی سب تمہاری طبیعت کا پوچھتے ہیں۔ ریماز وہ سوال اس سے زیادہ بیٹر تھا، اسے دیکھتے پھر اپنے سیل پر لگ گئی۔ اچھا کیا کر رہی ہو، چڑیل کہاں ہے؟ ادھر ادھر دیکھتے ریماز نے نمبر سیو کیا اور سیل بیگ میں رکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، ہادی کا نمبر سیو کر رہی تھی، اور رسام کچھ کھانے کے لیے گئی ہے۔ ہادی کا نام سن کر پارا چڑھ گیا۔ ریماز اپنے بیگ میں سیل رکھ رہی تھی، وہ حیدر کو نہیں دیکھ رہی، اور حیدر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں، کہتا حیدر اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیدر جا چکا تھا۔ اس نے بینچ پر بک دیکھی، اپنی تو وہ بھی حیدر لے گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اس کے پیچھے جانے کے لیے، پر حیدر پلک جھپکتے ہی کس طرف گیا تھا وہ نہیں سمجھ پائی تھی، اس لیے بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے حیدر کا پوچھتے پوچھتے وہ یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر آئی، جہاں اس ٹائم کوئی مشکل سے ہوتا۔ حیدر اور شہروز بینچ پر بیٹھے تھے۔ اس نے دیکھا تو جانے لگی ان کی طرف، پر ہادی کا نام سن کر ادھر ہی رک گئی۔ شہروز کہہ رہا تھا کہ ہادی اب شرط ختم کر چکا ہے، سب کچھ تو کلیئر ہو گیا ہے، پھر تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟
پر حیدر شاید بہت غصے میں تھا کہ سوچنے سمجھنے کی اس کو بیٹھا۔ مسئلہ ہے وہ خود کو سمجھتا کیا ہے۔ اب میں ریماس کو آئی لو یو بولوں گا بھی، اور بولوں آؤں گا بھی، اس کے بعد دیکھو میں ہادی سے کیا کرواتا ہوں۔ شہروز پر یہ غلط ہے، حیدر سب کلیئر ہو گیا ہے اور وہ تو یہ شرط ختم کر چکا ہے، پھر یہ کرنا صحیح نہیں۔ حیدر اسے غصے سے دیکھتے، کیا صحیح کیا غلط میں نہیں جانتا، مجھے بس ہادی کو ریماس کی نظروں میں گرانا ہے، اور شرط ختم ہوئی تم جانتے ہو میں جانتا ہوں، باقی کوئی نہیں۔ باقی اس کے اپنے دوست اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اس نے یہ شرط لگائی تھی۔ شہروز اسے دیکھتے، یار مات پر چھوڑ دے، ریماس کا نام لیا تھا اس دن، کیسے اس نے تمہارا گلا پکڑ لیا تھا، مجھے تو اس کی غصے والی آنکھیں نہیں بول رہی تھیں۔ حیدر نے اسے غصے سے دیکھا تو وہ بھی چپ کر گیا۔ غصہ پر جب قابو نہ رہے تو صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی۔ یہی حیدر کا حال تھا، وہ اپنی محبت کو ہی پانے میں اسی کو رسوا کر رہا تھا۔ ہادی کو ریماس کی نظروں میں گرانے کے لیے وہ خود کے آگے گرتا محسوس۔ ریماس کی نظروں میں اگر اسے پتہ چلا، پر وہ نہیں سوچ رہا تھا۔ ریماس سب جان گئی تھی، اس دن بھی اس نے سب سنا تھا، یہی سوچ کر چھوڑ دیا کہ سب اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسے تو بچپن میں اپنوں نے بیچ دیا، تو یہ تو پھر بھی اس کے اپنے نہیں۔ اسے حیدر سے زیادہ ہادی پر غصہ تھا۔ ہادی اس کی محبت تھا، کتنی کوشش کے بعد بھی وہ اس کی آنکھوں سے پیچھے نہیں چھڑا پائی تھی۔ ایک سیکنڈ لگا تھا اسے ہادی کی آنکھوں کا سر ہوتے۔ بہت غصہ تھا اسے ہادی پر ہادی نے ہمیشہ ہی ایسی اپنائیت دکھائی کہ وہ ہمیشہ بھول جاتی ہادی پر اپنے غصے کو۔ شاید یہی محبت تھی اس کی، غصہ ہو کر بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ریماس نہیں جانتی تھی وہ اس بات سے اتنی افیکٹ کیوں ہو رہی ہے۔ وہ اس بات کو چھوڑنا چاہتی تھی، پر ہر دفعہ حیدر اس بات کو پکڑے کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا۔ وہ سوچتا سوچتا یونیورسٹی سے نکل گئی۔ کہاں یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی کتنا حقیر سمجھتا تھا حیدر اس کی ذات کو۔ ہادی کو نیچے دکھانے کے لیے وہ اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی اس بات کو لے کر جو ختم ہو چکی ہے، اسے کس پر غصہ ہونا چاہیے، ہادی پر جس نے یہ شروع کیا، یا حیدر جو ختم ہوئی بات کو پھر سے شروع کر رہا تھا، یا خود پر جس نے ان کو یہ حق دیا کہ وہ اس کی ذات کو حقیر سمجھیں۔ ادھر ریسام واپس آئی تو ریماس وہاں نہیں تھی۔ اسے لگا وہ لائبریری ہوگی، کیونکہ ریماس اکثر فری پیریڈ میں لائبریری میں ہوتی تھی۔ وہ آرام سے وہاں بیٹھ گئی اور لائی ہوئی چیزوں میں سے کھانے لگی۔ فری ٹائم ختم ہوا تو وہ کلاس میں آ گئی، پر ریماس نہیں آئی۔ وہ اب باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، سر عاطف آ گئے تھے۔ سر کی کلاس میں بہانہ مارنا مطلب ان کی بلیک لسٹ میں آنا۔ اللہ اللہ کر کے پیریڈ ختم ہوا، وہ باہر نکلنے لگی کہ دوسرے سر آ گئے۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ اس نے اس دوران کافی دفعہ ریماس کو کال کی، پر اس نے کال اٹھائی ہی نہیں۔ میسج چھوڑے پر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ ریماس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے کانوں میں صرف حیدر کی باتیں چل رہی تھیں۔ کتنا مضبوط سمجھتی تھی وہ خود کو، پر وہ بہادر نہیں تھی۔ ہر بار کوئی نہ کوئی اسے رونے کی وجہ دے جاتا تھا، چاہے اسے حق ہو یا نہ ہو۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تو سامنے بینچ نظر آیا اور وہاں بیٹھ گئی، یہ سوچے بنا کہ ریسام اس کے لیے پریشان ہوگی۔ ریسام کلاس ختم ہوئی تو اس نے گھر کال کی۔ امینہ نے کال اٹھائی کہ وہ گھر نہ چلی گئی ہو، پر امینہ نے فوراً ہی بتایا کہ وہ ریماس کے لیے آج پلاؤ بنا رہی ہے، اس کا فیوریٹ۔ ساتھ پوچھا وہ کب تک آئیں گی۔ ریسام بس آ رہے کہتے کال بند کی۔ پوری یونیورسٹی دیکھا پر وہ کہیں نہیں تھی۔ چوکیدار کو بھی نہیں پتہ تھا، اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسے میں اس نے شفیق کو کال کی، یہ سوچ کر کہ وہ کہہ رہی تھی وہاں جانے کا، چلی نہ گئی ہو، پر کال ہادی نے اٹھائی جو اسے تھوڑا دور ہی کھڑا تھا۔ ریسام کو سامنے دیکھا، پھر کال اس کے نام کو تو بنا کال اٹینڈ کیے اس کے پاس آیا۔ بابا کا فون میرے پاس ہے، اس کے سامنے فون پر اس کے نمبر کو اس نے دیکھا تھا۔ ریسام نے فون رکھا تو تم نے ریماس کو دیکھا یا اسے کوئی بات ہوئی؟ ہادی بھی اسے ایسے پریشان دیکھا تو نہیں، بات ہوئی تھی آج اس نے بابا کو کال کی تھی تو میرے سے بات ہوئی۔ ریسام فوراً کچھ کہا تھا اس نے، کچھ تم سے؟ نہیں، اسے بابا سے بات کرنی تھی تو میں نے اپنا نمبر ٹیکسٹ کیا تھا بس۔ ہادی وہ مل نہیں رہی، گھر بھی نہیں گئی، لاسٹ 2 پیریڈ بھی اٹینڈ نہیں کیے، کیا کروں؟ بابا بھی آج صبح فیصل آباد چلے گئے۔ ہادی خود پریشان ہو گیا سن کر، پر پریشان ہونا مسئلہ کا حل نہیں تھا۔ تم نے سب جگہ دیکھا؟ پوچھا سب سے، سب کر چکی ہوں، وہ نہیں ہے یونیورسٹی میں، شاید یونیورسٹی کے باہر چلی گئی ہو، ہم باہر ڈھونڈتے ہیں۔ دونوں پیدل چلتے الگ الگ راستوں پر اسے ڈھونڈتے رہے تھے، پر وہ ملی ہادی کو۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، کوئی اسے پہچان نہ پاتا جب تک وہ سر نہ اٹھاتی، پر ہادی نے سر جھکائے ہی اسے پہچان لیا۔ وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا، پر ریماس ایسے ہی بیٹھی رہی۔ وہ بھی دوسرے بینچ پر سر جھکائے بیٹھا گیا بنا آواز کیے۔ دن سے شام ہو گئی پر وہ بیٹھی رہی۔ ادھر ریسام اس کو ڈھونڈتی رہی۔ ریماس نے آنسو صاف کیا، اپنا سر اٹھایا تو اسے ہادی نظر آیا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ تم کب آئے؟ ہادی نے روئی آنکھوں کو دیکھا۔ جب سے آپ بنا آواز کیے رو رہی ہیں۔ ریماس نے آنکھیں نیچے کر لیں۔ ہادی ایک بات پوچھوں؟ ریماس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہادی خود ہی آپ کے کتنے سال کا تجربہ ہے بنا آواز کے رونے کا؟ ریماس نے سر اٹھائے اسے دیکھا، وہ سیریس تھا۔ بہت سالوں کا، یا جب سے لوگوں نے میری ذات کو میری ہی نظروں میں حقیر بنا دیا۔ سب کے لیے کھیل ہوں، ایک چیز جس سے کھیلو استعمال کرو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں وہ جو برا کرتا اس کے ساتھ برا ہوتا، پر میرے ساتھ الٹا ہے، سب جس کے ساتھ اچھا کروں وہی رونے کی وجہ دے جاتا ہے، بتا جاتا مجھے کہ میری اوقات کیا ہے اس کی نظروں میں۔ ریماس بس بول رہی تھی، اپنا غصہ نکال رہی تھی، بنا روئے بنا آواز کو اونچا کیا۔
ہادی کو لگا کتنی تکلیف میں ہے وہ، اس کا رونا اسے بھی تکلیف دیتا رہا۔ کہاں وہ اس لڑکی کو آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور آج کہاں اس کے سامنے اتنی دیر سے رو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور ریماس کے بینچ کے پاس نیچے آ کر بیٹھا۔ ریماس نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، اپنی تکلیف، اپنے درد کو اس سے چھپانے کے لیے، پر خود سے انسان کبھی چھپا سکتا اپنا دکھ، پر جن کو آپ کی فکر ہو ان سے کبھی نہیں۔ ہادی کچھ کہتا کہ ریماس نے منہ دوسری طرف کیے۔ جو اپنے ہوتے ہیں وہ ہمارے آنسوں کی وجہ کیوں بنتے ہیں؟ کیا آج کل کے رشتے اتنے کمزور ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے انہیں استعمال کیا جائے؟ ہادی اس کی آنکھوں میں دیکھتے، اس کی بات کو سمجھتے کچھ نہ بول پایا۔ کیا کہتا؟ وہ خود بھی تو یہی کر چکا تھا، اپنی ہی محبت کو حیدر کو نیچا دکھانے کے لیے شرط لگا چکا تھا۔ یہ بات ریماس جان جاتی تو شاید آج وہ بھی اس کے آنسوؤں کی وجہ ہوتا۔ وہ سوچتا، بس اسے تکلیف کو دیکھتا رہا۔ کوئی لفظ نہیں تھے اس کے پاس اس کو تسلی کے لیے۔ ریماس اٹھی، وہ اور کتنا شرمندہ کرتی۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں چپ کر گیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ ہادی وہیں بیٹھا سوچتا رہا، کیا اس کی محبت بھی اتنی کمزور تھی کہ ایک پل میں اسے ہرا دیا اس نے خود حیدر کو جھکانے کے لیے؟ غلطی چھوٹی ہو یا بڑی، جب تک اسے بتا کر اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے تب تک انسان خود کو مجرم سمجھتا رہتا ہے۔ وہ اپنی غلطی کو ہی ہر جگہ دکھاتا رہتا۔ وہ وہاں سے نکلی تو اسے راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا نظر آیا۔ وہ بھاگ کر آئی اسے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھی۔ حیدر، چلاتے چلاتے اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ حیدر کا سر، ناک منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، کہتی اپنا دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور خون روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ کسی نے ٹیکسی بلوائی اور وہ حیدر کو لے کر ہاسپٹل آئی۔ حیدر ابھی بھی ہوش نہیں ہوا تھا۔ کتنا پریشان ہوئی وہ اس کے لیے۔ کوریڈور میں بیٹھے وہ اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ اس نے شہروز کو کال کر کے حیدر کا بتایا، پر اس شام کو وہ کافی دفعہ کال کرتی رہی۔ شہروز کے آنے کے بعد شہروز ڈاکٹر سے مل کر اسے بتایا کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ ریماس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شہروز کو ریماس پر بہت ترس آیا، وہ کتنی پریشان تھی اور حیدر کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ شہروز نے اسے گھر جانے کا کہا، پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رسام کی کال آئی ریماس کے سیل پر تو شہروز نے اٹینڈ کر کے ریماس کو دی اور خود وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو ریماس، سن رہی ہو؟ ہیلو، رسام کرتی رہی، پر ریماس خود پر ضبط کیے سنتی رہی۔ جب ضبط نہ ہوا تو مجھ سے نہیں ہو رہا رسام، تھک گئی ہوں میں، پلیز مجھے لے جاؤ، پلیز رسام، میں مر جاؤں گی، ایسے سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، سب کچھ۔ تم ہو کہاں؟ مجھے بتاؤ، میں آتی ہوں۔ ریماس نے روتے روتے ہاسپٹل کا نام بتایا۔ وہ قریب ہی تھی، وہاں پہنچی تو اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ پورا راستہ وہ روتی رہی۔ گھر آ کر بھی امینا نے اسے ایسے دیکھا تو بار بار پوچھنے پر بھی نہ بتایا۔ امینا ماں تھی، وہ کتنے دنوں سے ریماس کے لیے پریشان تھی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ رسام کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ راتیں ہمارے یہاں سب اپنوں پر باری ہوتی ہیں، ریماس، رسام، امینا، حیدر، علینا اور ہادی۔ کچھ رات کے اندھیرے میں اپنے کیے عمل پر نادم، خود سے ہی منہ چھپا رہے تھے۔ کچھ اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر پریشان رات گزار۔ صبح ہوئی سب کے لیے، پر کسی کے لیے یہ صبح نہیں، اس کے لیے یہ فیصلے کا دن تھا۔ علینا نے اپنے پلان پر ورک کیا جس میں اسے حیدر کو گھر اور یونیورسٹی سے دور کرنا تھا۔ اس نے اپنے پلان میں اعجاز کو بھی شامل کیا۔ اس نے اکرم صاحب سے کہا کہ حیدر بدل گیا ہے، وہاں سے اپنی بہن نہیں سمجھتا اور سب جائیداد پر اپنا حق سمجھتا ہے، اور یہ بات وہ بہت دفعہ کر چکا ہے۔ اکرم صاحب کو یقین نہیں ہوا، اس کا بیٹا لاکھ لاپرواہ صحیح، پر اپنوں سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ پر علینا بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ علینا کی بات پر مہر اعجاز مہر نہیں لگائی، اس کی ہر بات کو سچ کہہ کر کہ حیدر ایسا ہی کہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط، پر علینا اور حیدر کے چیلنج پورا کرنے کا جنون کو جانتا تھا۔ علینا اور اعجاز کو تھا کہ اسے کچھ دن کی سزا ملے گی، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسے ایسے ان سے دور بھیجا جائے گا، وہ بھی 2 سال کے لیے یا اس سے بھی زیادہ۔ یہی ہوا، اکرم صاحب نے حیدر کو سب سے دور بھیج دیا۔ ان کو لگا کہ ان کے لاڈ پیار نے اسے بھی کاٹ دیا ہے، اپنے سے دور رہے گا تو اپنوں کی ویلیو سمجھے گا۔ علینا نے حیدر کو جاتا دیکھا تو شرمین کو فون کر کے اسپیکر آن کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حیدر تو شرمین کا پلان پورا ہوا۔ دوسرے دن شرمین علینا نے بتایا کہ شرمین بہت خوش ہوئی، حیدر نے اسے نہ کی تھی اور اس نے اسی کے اپنے سے اس کو سب سے دور کروا دیا۔ جب یہ علینا کو پتہ چلا تو اسے اپنی بیوقوفی پر بہت رونا آیا، شرمین پر غصہ، جس نے اسے ایسا کروایا، وہ بھی چیلنج کے بہانے، پر اب کرتی نہ کرتی، جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ علینا بہت دن پریشان رہی، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہا، تک ہار کر وہ اکرم ماموں کے پاس گئی اور انہیں سچ بتا دیا۔ اکرم نے اسے کچھ نہ کہتے بس وہاں سے جانے کا کہا۔ حیدر نے اسے کال کی، پہلے نارمل بات کی اکرم نے، لیکن پھر اسے اب کون سا چیلنج لیا ہے حیدر سمجھا نہیں۔ اکرم کو علینا کی بات سے یہی لگا کہ حیدر نے اسے یہ سب کرنا سکھایا اور بتایا کہ چیلنج میں اگر رشتے بھی آ جائیں تو چیلنج پورا کرنے کی فکر کرو، رشتوں کی نہیں۔ حیدر نے پہلی دفعہ اپنے باپ کی آواز میں نہ پیار نہ غصہ، بس لرزش محسوس کی۔ حیدر، رشتے شاید ہم خود ہوتے، بیٹا تم کیوں بھول جاتے کہ تمہارے ایک جیتنے سے تم کتنے رشتے ہارو گے یا کتنوں کے دکھ کی وجہ بنو گے؟ مت کرو ایسا حیدر، لوگوں کی زندگیوں کو اپنا چیلنج مت بناؤ، کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔
کتنی آسان بات تھی جو اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آئی۔ وہ تو بس چیلنج لے کر پورا کرنے میں خود کی بہادری اور ڈیرنگ سمجھتا تھا، پر لوگوں کو اس پر کیا اثر ہوتا وہ اس بات کو کبھی نہیں سمجھتا تھا، پر آج سمجھا تھا جب علینا نے ایک چیلنج کے لیے اسے ہی اس کے ماں باپ سے دور کر دیا تھا۔ غلطی علینا کی تھی، پر زیادہ غلطی اس کی تھی، علینا کے معاملے میں بھی اور ریماس کے معاملے میں بھی۔ وہ اسی کشمکش میں چلتے چلتے سڑک کے درمیان آ گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ریماس تھی اس کے پاس، اس کے لیے پریشان، اسے بہتے خون میں بھی ریماس کو اس کی فکر دیکھ زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ اور وہ کیا کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ، کیوں کر رہا تھا وہ، صرف حادثے سے جلن کی وجہ سے۔ کسی کا دکھ، درد اور تکلیف اس وقت تک محسوس نہیں کیا جا سکتا جب تک خود پر نہ گزرے یا خود کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر نہ سوچا جائے۔ یہی حال اب حیدر کا تھا۔ پوری رات وہ روتی رہی۔ رسام نہیں جانتی تھی کہ وجہ کیا ہے، اور امینہ تو ویسے ہی اس کے لیے پریشان تھی۔ اس کا وہ وہم نہیں تھا، اس دن بھی ریماس روتی رہی تھی، پر اس نے سوچا شاید وہم ہے، ورنہ وہ کچھ کیوں چھپائے گی۔ احتشام نہیں تھے اور نہ ہی کسی نے ان کو بتایا، کیا بتاتے، وجہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ رات تو گزر گئی سب کی، کسی کے نادم ہوتے، کسی کی تکلیف میں اور کسی کی فیصلہ کرتے۔ صبح ہوئی تو ریماس بھی اٹھی اور وہ فریش ہو کر باہر آئی تو امینہ رسام سے پھر پوچھ رہی تھی کیا اسے کچھ پتہ ہو۔ یہ سوال رات سے کتنی دفعہ وہ رسام سے کر چکی تھی، پر اس دفعہ اسے بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ کچھ کہتی کہ ریماس نے السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، آؤ ناشتہ کرو۔ ریماس بھی آ کر بیٹھ گئی۔ رسام نے اس کی طرف نہیں دیکھا، جس کا مطلب تھا وہ اس سے ناراض ہے۔ ریماس نے اس کی طرف دیکھا، پر کوئی رسپانس نہیں۔ امینہ نے اس کے ساتھ والی چیئر کھینچ کر بیٹھتے اسے سب سیور کرنے لگی۔ آج سکون تھا ٹیبل پہ، وہ بہت خاموشی۔ اس خاموشی کو ریماس نے اپنا ناشتہ ختم کرتے یہ بول کر کیا کہ بابا کی کال آئی، وہ کب آ رہے ہیں۔ امینہ نے اسے بتایا کہ اس کی بات نہیں ہوئی ابھی۔ ریماس میں کال کر لوں بابا کو، امینہ سے پوچھتے۔ امینہ فوراً ہاں میرے بچے کیوں نہیں، اٹھ کر چلی گئی، اور امینہ نے رسام کو غصے سے دیکھا۔ کیوں نہیں بات کر رہی تم مجھ سے، وہ بار بار تمہاری طرف دیکھ رہی تھی، ایسا کرتا ہے کوئی، اسے ضرورت ہے تمہاری، تم پوچھو، وہ تم سے کچھ نہیں چھپاتی۔ رسام نے ماں کو دیکھا، اسے میری نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب اس کے جیسے نہیں، اور مجھے یہ سب بتاتی تو مجھے پتہ ہوتا کہ وہ کل ایسے کیوں گئی تھی یونیورسٹی سے۔ رسام بھی اٹھ کر چلی گئی ٹیبل سے، پر کتنا ٹائم رہتی وہ ریماس سے دور، وہ تب جب وہ اس کے سامنے ہو۔ وہ فون پر احتشام سے بات کرتی رہی، رسام دیکھتی رہی۔ جب فون ختم ہوا تو رسام نے اسے جا کر پیچھے سے گلے لگایا۔ بہت بری ہو تم، ریماس نے تمہیں اب بری لگنے لگی ہو۔ رسام نے ہاتھ چھوڑے اسے اپنی طرف کیا۔ دوبارہ ایسا مت کہنا، تم سے تو بندہ گلہ بھی نہیں کر سکتا، پتہ ہے کتنا رلایا ہے مجھے تم نے، اور ماما بھی پوری رات نہیں سوئیں، خود کو رو رو کے سو گئی۔ ریماس نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا اور اندر جانے لگی تو اگر تجھے لگتا میں کل کے بارے میں پوچھوں گی تو نہیں پوچھوں گی میں، جب تک تجھے نہ لگے کہ مجھے جاننا چاہیے۔ ریماس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہمیں بس تیری فکر ہے یار، اس لیے تو ہمارے لیے بہت پریشیس ہے۔ ابھی تو بابا کو نہیں پتہ، بابا کو بتا دیا ہے میں نے، اور تم سے ماما سے بھی کچھ نہیں چھپاؤں گی، بس شام تک کا ویٹ کر لو۔ حیدر سے ملنے گئی ہو تم، ابھی کیسا ہے وہ؟ نہیں میں نہیں گئی ابھی، تم نے جانا ہے تو مل کر جائیں گے شام کو۔ ماما کہاں ہے؟ چلو ماما کے پاس چلتے ہیں۔ ریماس جانے لگی تو رسام نے اسے روکا۔ جو بھی ہے یا جو بھی تم کرو گی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، بس ہم سے اپنے دکھ مت چھپایا کر۔ ریماس نے اسے دیکھا تو گلے لگایا، سوری کل کے لیے۔ رسام بھی اسے گلے لگاتے، پاگل سوری نہیں بولتے اپنوں کو۔ وہ پورا دن امینہ کے ساتھ رہی، کسی نے کل رات کو لے کر کوئی بات نہ کی۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئی تو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی بک پہ کچھ لکھنے لگی۔ وہ یہ عام سی بک تھی، پر ریماس کی اس میں فیلنگ، اس کی کچھ اہم باتیں دفن تھیں۔ رسام اندر آتے، اوف پھر سے یہ لکھنے بیٹھ گئی ہو، یہی باتیں تم میرے سے کرو تو آدھی تمہاری پرابلم حل کر دو، اور وہ بھی چٹکی بجاتے۔ ریماس نے بک بند کرتے، پڑھو گی میری بک؟ رسام جو بیڈ پہ آ کر بیٹھتی تھی فوراً سچی پڑھنے دو گی مجھے؟ جب سے ریماس اس کے ساتھ ادھر رہنے آئی تھی تب سے وہ یہ بک نما ڈائری پڑھنا چاہتی تھی، پر ریماس کی پرمیشن کے بنا وہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ پڑھنے تو دوں گی لیکن پہلے ایک کام۔ رسام نے اس کی طرف دیکھا۔ حیدر کو صبح ہوش آئی تو اس نے سب سے پہلے ریماس کو پوچھا۔ شہروز نے اسے بتایا کہ رات کو رسام اس کو لے گئی تھی، اسے نادم سا دیکھتے۔ حیدر اس کے ساتھ ایسا مت کر، وہ بہت اچھی ہے۔ حیدر نے شہروز کو دیکھا، وہ تو شروع سے ہی اسے کہتا آ رہا تھا یہ سب نہ کرنے کو، بس حیدر کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں، کہتا شہروز باہر نکل گیا۔ حیدر نے چھات کو گھورتے سوچا، پھر اس پاس نظر دوڑا کر اپنے سیل کو دیکھا اور پاس ہی ٹیبل پر نظر آیا۔ اس نے سیل اٹھائے، ایک نمبر ملایا، ہیلو کی آواز آئی۔ حیدر نے، ہیلو علینا، میں حیدر بول رہا ہوں۔ علینا نے آواز پہچان لی تھی، وہ نہ بھی بتاتا تھا ابھی اس نے کچھ نہ کہا۔ حیدر نے، کیسی ہو علینا، پر ندامت
سے اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ حیدر سمجھ گیا وہ کیوں نہیں بول رہی۔ علینا اب تو ناراضگی چھوڑ دو، جو کچھ ہوا اس میں تمہاری غلطی نہیں، شاید یہی قسمت میں تھا، ایسے ہی مجھے اور تمہاری سمجھ آنی تھی۔ علینا خود کو ذمہ دار مت سمجھو، جو ہوا اس کی وجہ میں ہوں۔ میں اس دن اس بحث میں کہتا کہ چیلنج ضروری رشتہ نہیں، اور نہ ہی وہ چپ کر گیا۔ علینا ہچکیوں سے روتی رہی۔ علینا بس بھی کرو، میں سوری بولتا ہوں، بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں کہ کیا کر دیا ہے میں نے، کس کس کو تکلیف دی ہے، پر سب سے پہلے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بہن ہو تم میری، مجھے آئیڈیل کیا تم نے، اور میں نے کیا سیکھ چھوڑی۔ آئی ایم سوری علینا بھائی۔ علینا بس اتنا ہی بول سکی۔ تمہارے بھائی سے بہت کچھ برا ہو گیا ہے علینا، پھر سے کسی کو نہ چاہتے تکلیف پہنچا دی میں نے۔ حیدر بات کرتے کرتے رو دیا۔ کس کے لیے رو رہا تھا؟ وہ اپنے ساتھ جو ہوا اس پر، یا جو کچھ ریماز کے ساتھ اس نے کیا تھا اس پر؟ علینا سنتی رہی۔ کیا کہتی؟ وہ تو خود نادم تھی اپنے کیے پر۔ فون رکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد سب سے پہلے ریماز سے ملے گا، سب بتائے گا اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ اس کے بعد جو اس کا فیصلہ۔ ہادی کے لیے رات بہت بھاری تھی۔ پوری رات وہ جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ریماز نہیں جانتی جو کچھ حیدر اور اس کے درمیان ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک دفعہ سب سچ بتائے، پر کیا کہتا وہ اس سے کہ حیدر سے بدلہ لینے کے لیے اس نے رسام پہ شرط لگائی، لیکن خدا کی کرنی کہ اس کی اپنی محبت داؤ پر لگ گئی۔ صبح شفیق نے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کیا، پر کوئی آواز نہ آئی تو وہ خود ہی اندر چلے گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو ہادی واش روم میں تھا۔ وہ انتظار کرتے رہے۔ کل سے وہ جب سے آیا تھا تب سے وہ کمرے میں بند تھا۔ انہیں اس کی فکر ہونے لگی۔ ہادی باہر آیا تو پاپا آپ کو کچھ کام تھا، مجھے بلا لیتے، بنا ان کی طرف دیکھتے اس کے نزدیک آتے۔ بیٹا جی ہم نہیں آ سکتے آپ کے کمرے میں، ہادی کو اپنے سامنے کرتے آنکھوں سے لگ رہا تھا رات بھر سوئے نہیں۔ ہادی نے سر جھکاتے، نہیں بس نیند نہیں ٹھیک آئی۔ بیٹا جی نیند نہ آنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ کچھ نہیں پاپا، ہادی نے جھوٹ بولا۔ شفیق نے واپس جاتے، اگر غلطی کی ہے تو اسے وقت گزرنے سے پہلے سنبھال لو، اور اگر کچھ اور ہے تو بھی بولنے میں دیر مت کرو۔ وہ باہر جانے لگے تو ہادی نے پیچھے سے ان کو گلے لگایا۔ تھینک یو پاپا۔ یو آر ویلکم بیٹا جی، ڈنر رات کا ساتھ کریں گے، اسے بھی ساتھ لیتے آنا۔ ہادی نے حیران ہوتے، کسے پاپا؟ میری بہو کو، وہ کہتے ہی نکل گئے۔ ہادی کھڑا سوچتا رہا کہ سچ میں اس کے چہرے پہ یہ لکھا ہے کہ اس کے پاپا نے بھی اس کی پسند پڑھ لی ہے۔ اس نے واپس آ کر ریماز کو کال کی۔ ریماز نے شام کو ملنے کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ ہادی بہت خوش تھا۔ ریماز کیا کہتی وہ نہیں جانتا تھا، پر آج وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا۔ ریماز اپنا سامان پیک کر رہی تھی، لیکن رسام بار بار اسے نہیں جاؤں گی، میں بابا سے خود بات کروں گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ تمہیں دبئی بھیج رہے ہیں، وہ بھی ہوٹل دیکھنے؟ ایسا نہیں ہو سکتا بابا، ایسے اچانک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ جائیں گے تو مل کر جائیں گے، ورنہ تم بھی نہیں جاؤ گی۔ امینہ جو ابھی کمرے میں آئی، ماما آپ کہیے نا اسے کیوں جا رہی ہے یہ؟ پر امینہ کو احتشام بتا چکا تھا کہ فی الحال ریماز کے لیے یہی ٹھیک ہے۔ ریماز نے احتشام سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ جو کچھ شفیق نے اسے بتایا تھا وہ شرط والی بات کے علاوہ، اس لیے وہ خود کچھ دن کے لیے ان سب سے ہانیہ سہیل سے دور جانا چاہتی تھی۔ احتشام کو نہ چاہتے بھی ریماز کی بات ماننی پڑی۔ کچھ حد تک اس کا فیصلہ انہیں بھی ٹھیک لگا۔ امینہ جانتی تھی اب سب۔ اس نے رسام کو دیکھتے، بہن کی مدد کرو، پاپا نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ٹھیک کیا ہوگا۔ وہ آئی اور روتے روتے ریماز کی مدد کرنے لگی۔ ریماز نے دیکھا تو امینہ کو بیڈ پہ بٹھاتے خود نیچے امینہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ماما پلیز ایسا مت کریں، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا میرا جانا۔ بہت مشکل راتیں گزری ہیں میری کچھ دنوں سے، پلیز ماما میں ایک اور رات یہاں اذیت میں نہیں گزار سکتی۔ میری وجہ سے آپ لوگ بھی نہیں سوئے۔ میں جتنا اپنے سے جڑے رشتوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اتنا ہی ان کے دکھ کی وجہ بنتی ہوں۔ امینہ نے ریماز کو دیکھا، تم کبھی بھی ہمارے دکھ کی وجہ نہیں بنی۔ ہاں یہ دکھ ضرور ہے کہ تم ہمارے سامنے اتنے دکھ میں رہی ہو، اور میں سمجھ نہیں پائی۔ ماما ایسا مت کہیں، آپ نے میرے لیے بہت کیا ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے اتنا سب ہونے کے بعد بھی میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی لائف گزار رہی ہوں۔ امینہ نے اسے دیکھا۔ واپس آؤ گی نا ریماز؟ ریماز نے روتے روتے اپنا سارا امینہ کی گود میں رکھ دیا۔ رسام بھی روتے روتے امینہ کو گلے لگا لیا۔ ایک شرط کے بدلے ایک پوری فیملی آج تکلیف میں تھی، جس کا شاید نہیں کوئی بھرپائی کر پاتا۔ سامان پیک کر کے وہ امی اور رسام سے مل کر ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکلی۔ اسے امی اور رسام کو ساتھ آنے سے منع کیا تھا، اور رسام کو جاتے وہ اپنی بک دی گئی تھی، یہ کہتے میں نے کبھی کچھ نہیں چھپایا تم سے، آج بھی جانے کی وجہ نہیں چھپاؤں گی، یہ پڑھنا اور تمہیں پھر اپنی بہن بزدل لگے یا بہادر یہ تم پر چھوڑتی ہوں۔ حیدر سے ہاسپٹل ملنے گئی تو میری طرف سے بھی پوچھنا۔ ریماز کے جانے کے بعد وہ کافی دیر روتی رہی۔ کہاں وہ اس کے بنا ایک پل نہیں رہتی تھی، وہ کہاں وہ آج اس سے اتنا دور جا رہی تھی۔ اس نے اڑ کر بک اٹھائی اور پڑھنی شروع کی۔ حیدر سے ملنے ہاسپٹل آئی۔ حیدر اسے دیکھتے اور رسام
صبح سے ویٹ کر رہا ہوں، ریماس نہیں آئی۔ رسام ہنستے، نہیں وہ نہیں آئی، مجھے بھیجا ہے کہ پوچھا ہوں تمہیں کیوں نہیں آئی وہ؟ کہا نا، مجھے کہا میں مبارکباد دے آؤں تمہیں تمہاری جیت کی۔ حیدر کیسی جیت؟ وہی جو شرط لگائی تھی۔ رسام رونا نہیں چاہتی تھی، پر ایک اس کی ضد اور ہادی سے جلنے کی وجہ سے آج ریماس جا رہی تھی۔ جب بات ختم ہو گئی تھی پھر سے اسے حیدر نے کیوں شروع کیا تھا؟ صرف تمہاری وجہ سے وہ گئی ہے حیدر، اب مناؤ تم جشن اپنی جیت کا۔ منع کیا تھا اس نے میں نے کہ تم سے دوستی نہ کرے، پر اس نے کہا ایک موقع دینا چاہیے سب کو۔ صحیح موقع دیا اس نے تمہیں کہ تم اس کی روح تک کو زخم دے گئے۔ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ یہی کہ اس نے تمہیں اپنا دوست سمجھا، اور تم نے تو خود دشمنوں جیسا سلوک کیا اس سے۔ چیلنج جتنے بہادری نہ تو اب تم سوچو تم سمجھ سچ میں بہادر ہو یا بزدل، جس نے ہادی سے بدلے کے لیے ایک لڑکی کو مہرا بنایا۔ ہو سکا تو مجھے اب دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، کیونکہ جتنا تم سامنے آؤ گے مجھے میری بہن کے آنسوں یاد آئیں گے جو تمہاری وجہ سے بہے ہیں۔ وہ کہہ کر چلی گئی، پر حیدر کو تکلیف میں چھوڑ گئی۔ ایک دن میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اب کیا کرتا؟ وہ سب کچھ تو ہار گیا، اور کس کو الزام دیتا؟ سب کچھ تو اس کے خود کا کیا تھا۔ آج پورے ہاسپٹل میں سنا ایک مرد کو ہارتے، ایک مرد کو روتے۔ وہ بہت رویا، پر اس کے آنسو اس کی غلطی کو مٹا نہیں سکتے تھے۔ ریماس راستے میں رکی اور ہادی کو پارک میں ملنے آئی۔ ہادی سامنے ہی کھڑا ویٹ کر رہا تھا۔ یہ پارک بہت زیادہ نزدیک تھا ایئرپورٹ سے۔ اس نے ریماس کو آتے دیکھا تو سلام کیا۔ وہ بھی آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ ہادی سوچتا رہا کہ بات کہاں سے شروع کرے، اور ریماس اسے دیکھتی رہی۔ پھر پتہ نہیں کب اسے یہ شکل دیکھنے کو ملے۔ ہادی اسے ایسا دیکھتا پا کر کیا ہوا آپ ٹھیک ہیں؟ ریماس کی آنکھ چھلک پڑی، آنسو صاف کرتے۔ کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ ہادی نے اسے دیکھا جو ہمیشہ اسے اپنی باتوں سے حیران کرتی تھی۔ ریماس نے اسے دیکھتے تمہیں میری آنکھیں بہت اچھی لگتی ہیں نا؟ ہادی نے اسے دیکھا اور ہنس دیا۔ وہ سچ میں ہی آج اسے اپنی ہر بات سے حیران کر رہی تھی۔ ہادی کچھ بولتا کہ ریماس مجھے بھی تمہاری آنکھوں کا اسیر ہونے میں ایک سیکنڈ لگا تھا۔ پھر دوسری طرف دیکھتے بہت مشکل تھا میرے لیے تمہارے لیے اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کو نام دینا۔ تمہاری آنکھیں ہمیشہ مجھ سے بہت کچھ کہہ جاتی جو تم بھی نہ کہہ پاتے۔ بہت ڈھونڈتی میں تمہیں یونیورسٹی میں کہ کہیں سے تم نظر آ جاؤ۔ کبھی جب تم میری طرف نہ دیکھتے، آنکھیں جھکائے نیچے دیکھتے، تب بہت غصہ آتا تھا کہ مجھے دل کرتا ایک دفعہ تم اوپر دیکھ لو تو شاید میری محبت کو دیکھ لو جیسے میں دیکھ لیتی ہوں تمہاری آنکھوں میں۔ ہادی اسے بس بنا حرکت کیے دیکھتا رہا، جیسے وہ کچھ بولے گا اور اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ اس دن میں جب تم مجھے گھر لے کر گئے، تمہاری آنکھوں میں بہت درد تھا میرے لیے، وہی جو میں محسوس کر رہی تھی اس وقت۔ سوچا کتنی محبت کرتے ہو تم مجھ سے۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھتے، پر محبت تو کی تم نے، بس نبھانا بھول گئے۔ ہادی جو تو پہلے اسے مسکراتے دیکھ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ وہ کہنا چاہ رہا تھا ریماس اس کے سامنے اسے وہی کہہ رہی تھی، پر اب اس نے جو کہا اس کے چہرے پر ایک لہر اور آ گئی تھی۔ ہوش آیا تو تمہیں حیدر کا گریبان پکڑے دیکھا، پھر جو سنا وہ میری سب خوش فہمیاں ختم کر گیا۔ بہت مشکل رات تھی، بہت سی حقیقتوں سے واقف ہوئی تھی میں۔ وہ رات جاتے جاتے مجھے ہی لے گئی۔ بہت سوچا، سمجھ ہی نہیں آیا کیا کروں۔ سوچا سب کچھ چھوڑ دوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پر نہیں چھوڑ پائی۔ ہادی اسی چیز نے تو مجھے توڑ ہی دیا۔ بہت کوشش کی میں نے، پر وقت کے ساتھ ہی اذیت بڑھتی گئی۔ تمہاری محبت میرے لیے فکر، حیدر کا چیلنج جیتنے کے لیے کوشش یا دوستی نبھانا۔ میں تو کہیں دور ہی رہ گئی اس سب میں ہادی۔ اس نے پھر ہادی کی طرف دیکھا، پر ہادی کیا کہتا کیا نہ کہتا۔ لمبی خاموشی کے بعد ریماس اٹھ جانے کے لیے ہادی نے اسے کھڑا ہوتے دیکھا۔ ریماس بیگ اٹھاتے، مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ ہادی کی بات بنا سنے واپس مڑے۔ ہادی نے بھی نہیں روک کر کیا کہتا، کیا صفائیاں دیتا اپنی غلطی کی۔ ریماس رکی اور واپس مڑ کر ہادی کو دیکھتے۔ بہت کی کمزور محبت کی ہم دونوں ہی ہار گئے، اور شرط جیت گئی۔ سب کی محبت ادھوری رہ گئی۔ تم اپنی محبت شرط لگا کر ہار گئے، اور میں اپنی محبت شرط میں ہار گئی۔ وہ چلی گئی اپنا دکھ لیے، اور ہادی اپنا دکھ لیے وہیں کھڑا رہا۔ علینا بھی آج وہیں اپنے کیے پر روتی رہی۔ حیدر کی اس سے بار بار سوری کرنا اسے مزید ملامت دے گیا۔ حیدر ریماس کو بنا بتائے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے، اس کی محبت ہی اسے دور چلی گئی، اور ہادی یہ جانتے ہوئے بھی ریماس اس سے محبت کرتی ہے، اسے روک نہ پایا جانے سے۔ ایک شرط سب کی زندگی بدل گئی، پر جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ تھی ریماس اور اس کی فیملی، جو ایک شرط کے باعث اس تکلیف سے گزر رہی تھی۔